السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کل اسلام آباد میں مندر کی تعمیر کے حوالے سے بہت جگہوں پر بحث مباحثے چل رہے ہیں۔ ہم نے بھی حضرات علماء کرام جو کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے اس وقت ورثاء ہیں، کیونکہ دین ہم نے ہمیشہ علماء کرام، مفتیان اعظام، صلحاء کرام سے سیکھنا ہے، جو کہ حقیقت میں ہمارے پیارے آقا حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے ورثاء ہیں۔ کسی بھی ڈاکٹر، پروفیسر، انجینئر سے ہم نے دین نہیں سیکھنا۔ ڈاکٹر سے میڈیکل سیکھیں، اگر کوئی پروفیسر ہیں تو وہ جس چیز کے پروفیسرس ہیں وہ کتاب ان سے پڑھیں، کوئی انجینئر ہیں تو جو ان کے متعلقہ کام ہے وہ ان سے سیکھیں۔ جب دین سیکھنے کی باری آئے، مسائل سیکھنے کی باری آئے تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ اہل علم، علماء اکرام، صلحاء اعظام، مفتیان اکرام سے دین سیکھیں، سمجھیں۔ تو مندر کے معاملے میں مندر کی تعمیر جائز ہے یا ناجائز ہے، ہم اس کو اپنے عقل کے حساب سے نہیں لیں گے، بلکہ یہ خالصتاً دین کا مسئلہ ہے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر پیارے آقا حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم تک، پھر بعد میں بھی یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ بتوں کی پوجا کی جاتی رہی، تو پراپر اس بارے میں شریعت نے ہماری رہنمائی کی ہے۔ تو ہر قدم پر شرک سے منع کیا گیا اور اس کے حوالے سے احکامات بھی موجود ہیں۔ تو آج بھی اگر کوئی اسلامی ملک میں اگر کوئی مندر کو بنائے گا تو ہم شریعت سے رہنمائی لیں گے۔ پہلی چیز تو یہ ہے، ہمیشہ زندگی کا اصول بنا لیں۔ اگر آپ یہ کہیں گے نہیں، کسی بھی ڈاکٹر سے، غامدی صاحب سے، فلاں سے ہم دین سیکھ سکتے ہیں، تو یہ غلط بات ہے۔ میں دلائل کے ساتھ پیش کرتا ہوں کہ اگر آپ نے کسی سے بھی دین سیکھنا ہے تو پھر آپ مجھ سے آ کے، جب آپ کو ہارٹ کی سرجری کروانی ہو یا برین کے سرجری کروانی ہو تو آپ مجھ سے آ کے سرجری کروائیں۔ آپ کسی مولوی صاحب، مفتی صاحب کے پاس جائیں کہ بھائی آپ میری ہارٹ کی سرجری کر دیں، کبھی بھی کوئی عقل مند بندہ نہیں جائے گا۔ بھائی کیوں نہیں جاتے ہو؟ میں کاٹ سکتا ہوں، میں کسی ڈاکٹر سے پوچھ سکتا ہوں، میں ڈاکٹر سے پوچھ کے کاٹ لوں گا، میں وہ سارے طریقے اختیار کر لوں گا، کسی ڈاکٹر سے اس کو سمجھ لوں گا۔ کوئی بھی رسک نہیں لے گا اپنے ہارٹ کے معاملے میں ایک مولوی صاحب کہ اگرچہ اسے پتہ بھی ہو کچھ، بھائی اس کا تجربہ نہیں ہے، وہ غلطی کر سکتا ہے، یہ زندگی کا معاملہ ہے، یہ چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے۔ تو بھائی جب آپ ہارٹ کے معاملے میں اتنے سینسیٹیو ہیں، آپ کسی مولوی صاحب، کسی مفتی صاحب ذہین ترین بندہ، سمجھدار بندہ ہے، وہ ڈاکٹر صاحب سے سیکھ بھی سکتا ہے، اس کا دوست ڈاکٹر ہے، اس کا باپ ڈاکٹر ہے، اس سے سیکھ کے وہ آپریشن کر لے گا، کوئی بھی سرجری کروانے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اور بڑی عجیب بات یہ ہے کہ ہم دین سیکھنے کے لیے غامدی صاحب کے پاس، ڈاکٹر صاحب کے پاس، کسی پروفیسر صاحب کے پاس، جنہوں نے خود صحیح معنوں میں دین سیکھا ہی نہیں ہے، چند ایک معلومات ذہانت کی بنیاد پر چند ایک کتابیں دے کے اور اپنی عقل کے حساب سے دین کی تشریح کرنا شروع کر دی۔ جب ہم یہ کام کریں گے تو پھر ہم گمراہ ہی ہوں گے۔ اس لیے گمراہی سے بچیں، اہل علم، علماء، صلحاء کے پاس جائیں اور ان سے دین سیکھیں۔ اب رہی مندر کی بات، اسلام آباد میں ہم نے دلائل پیش کیے تو اس پر بھی بہت حضرات کے سوالات آئے، بہت سارے فیس بک پر دانشور بیٹھے ہوئے انہوں نے تحریریں لکھ ڈالی، ہم نے دلائل کے ساتھ بات کی، ان دلائل کو بھی نہیں مانا گیا، اور آگے سے سوال یہ کیا گیا کہ انصاف کا تقاضا تو یہ نہیں ہے، اصول سب کے لیے ایک جیسے ہونے چاہیے۔ ہندوستان جو ہندوؤں کا ملک ہے، امریکہ، انگلینڈ وغیرہ عیسائیوں کے ملک ہیں، وہاں مسجد بن سکتی ہے، مگر مندر کی تعمیر سے ہمارا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا۔ ہمارا اللہ حق ہمیں انصاف سکھاتا ہے، یعنی ہم انصاف کے خلاف کام کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، ہماری عقلوں پہ کتنا پردہ پڑ گیا ہے کہ ہم علماء اکرام جو انبیاء کے ورثاء ہیں، جو قرآن حدیث کو سامنے رکھ کر فیصلے کرتے ہیں، ہم ان کے فیصلے کو ناانصافی سمجھتے ہیں، اور غامدی صاحب اور ڈاکٹر صاحب اور پروفیسر صاحب کے فیصلوں کو اور اپنی عقل کے فیصلوں کو ہم انصاف سمجھتے ہیں۔ اللہ اکبر، وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، قرآن عظیم الشان میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں شیطان ان کے برے عملوں کو ان کے سامنے مزین، خوبصورت کر کے پیش کرتا ہے۔ آج بعض لوگوں کی عقل پہ شیطان نے ایسے ہی پردہ ڈال دیا
اور ایسا ہی عمل کیا ہے۔ اب میں دلائل دیتا ہوں، بہت سارے لوگ قرآن سے، قرآن عظیم الشان میں اللہ پاک فرماتے ہیں وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ فَجَعَلَهُمْ جُزَازًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ سورۃ الانبیاء میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں ضرور تمہارے بتوں کے ساتھ چال چلوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا معاملہ پیش کر رہے ہیں، تمہارے پیٹ پھیر کر چلے جانے کے بعد بس ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے ان بتوں کو سوائے بڑے بت کے، تاکہ وہ اس کی طرف لوٹیں۔ کیا اللہ کا پیغمبر ان کا حق انہیں نہیں دے رہا تھا، ان کا انصاف انہیں نہیں دے رہا تھا کہ تم بت پرست ہو اور تم بتوں کی پوجا کرتے رہو؟ میں الگ، جو میرے ماننے والے ہوں گے میں ان کو الگ سے مسجد، ان کو اللہ کی عبادت خانہ تیار کر کے دوں گا جس میں وہ عبادت کریں گے، تم اپنا کرو ہم اپنا کریں۔ ہاں یہ تو قرآن پاک کی آیت پیش کیا۔ بہت سارے لوگ بار بار عقلی باتیں کرتے ہیں، میں عقل کے حساب سے آج سمجھاؤں گا کہ آپ لوگ غلط ہیں اور جو علماء اکرام کا فیصلہ ہے وہ صحیح ہے۔ عقل کے حساب سے کیسے؟ دل کے کانوں سے سنیے گا۔ ہم اور آپ سب لوگ، جتنے لوگ ہیں مسلمان ہیں، جو غامدی صاحب کو بھی سننے والے ہیں، کسی ڈاکٹر صاحب کو، پروفیسر صاحب کو، سب جو کلمہ گو ہیں مسلمان ہیں، ہم ان کو مسلمان مانتے ہیں، وہ لیکن عقل استعمال کرتے ہیں۔ تو عقل کا جواب یہ ہے کہ آپ بھی مانتے ہیں مندر میں شرک ہوگا، بتوں کی پوجا کی جائے گی، جو کہ ہماری شریعت میں قرآن نے جگہ جگہ پہ ان شرک لظلم عظیم، شرک ظلم عظیم ہے۔ تو ظلم عظیم ہوگا مندر میں، ظاہر بری بات ہے، انتہا درجے کی بری بات ہے۔ اگر عقلی حساب سے یہ انصاف یہ ہے کہ ہم شرک جیسے، ظلم عظیم جیسے برے کام کو اپنے ملک میں خود سے پیسے لگا کر ہم لوگوں کو پرووائڈ کریں یہ سہولت کہ بھئی یہ ان کے مذہب کا معاملہ ہے، ہم انہیں یہ سہولت دے رہے ہیں، ہم اپنی جیب سے پیسے خرچ کر کے دے رہے ہیں، تو ہم ظلم عظیم ہم ان کے معاون بنے؟ تو پھر اس طرح تو جو بہت سارے چور، بہت سارے ڈاکو ایسے ڈاکے ڈالتے ہیں، وہ چوریاں کرتے ہیں کہ ہم امیروں سے لے کر غریبوں میں تقسیم کر رہے ہیں۔ تو نیت تو ان کی بھی ٹھیک ہے، یہ تو ان کا بھی حق ہے، وہ غریبوں کا حق وہ امیروں سے لے کے غریبوں کو دے رہے ہیں، تو پھر ہمیں ان کو بھی اجازت، انصاف، آپ جو عقلی حساب سے انصاف لے رہے ہیں، پھر تو یہ بھی ہے کہ وہ اچھا کام کر رہے ہیں کہ جن کے پاس مال دولت بہت ہے، پیسہ بہت ہے، جن کے پاس گاڑیاں 2-3 گاڑیاں، ان سے ایک گاڑی چھین کے کسی غریب پہ پیسے خرچ کرتے ہیں، تو بظاہر تو یہ اچھا کام ہے، اس میں کیا برائی ہے؟ تو امیروں سے لے کے غریبوں کو دے رہے ہیں۔ بھائی ہر جگہ عقل نہیں چلتی، ہمارا دین کہتا ہے بھائی آپ امیر کے پاس 10 گاڑیاں ہوں، ایک غریب کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، اگر وہ امیر اس غریب کا احساس نہیں کر رہا، ہم کوئی نہیں ہوتے انہیں اس سے لے کر ہم ڈاکہ ڈال کے، ہم چوری کر کے ہم جا کے کسی غریب پہ خرچ کریں، ہماری شریعت اجازت نہیں دیتی، عقل ہماری کچھ جو مرضی کچھ کہے۔ جی ہاں، اگر ہم عقل کے حساب سے جاتے ہیں تو پھر اس طرح کی چوریاں، ڈاکے جو اچھی نیت سے ڈالے جاتے ہیں، پھر ان کو بھی جائز کہنا پڑے گا، ان کو بھی انصاف کہنا پڑے گا۔ بھئی یہ انصاف نہیں ہے، شرک ظلم عظیم ہے، مندر برائی کی جگہ ہے، وہ اللہ کی زمین پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نافرمانی ہو رہی ہے۔ پھر دنیا میں جتنے برائیاں ہو رہی ہیں تو وہ جو لوگ برائی کرنے والے ہیں وہ اپنے حساب سے، ان کے عقل کے حساب سے وہ چیزیں ٹھیک ہیں، تو ہماری عقل نہیں مانتی نا، تو ان کی عقل مانتی، ان کے نزدیک وہ ٹھیک ہے، تو پھر ان برائیوں کو بھی ہم پروموٹ کریں گے۔ اور اس سے اگلی بات یہ ہے کہ جو مندر، اسلام آباد میں مندر کا معاملہ ہے، عقل کے حساب سے کہ اسلام آباد میں 178 ہندو اگر رہتے ہیں تو وہ پنڈی میں جا کر ہفتے میں ایک دن عبادت کر سکتے ہیں، اور بالفرض اگر عقلی حساب سے جانا ہے تو پھر ان 178 ہندوؤں کو چاہیے تھا خود سے پیسے کا انتظام کرتے، خود سے جگہ خریدتے اور جگہ خرید کے خود سے مندر بناتے۔ تو ایسا نہ ہوتا کہ حکومت پاکستان خود سے جگہ دے رہی ہے، خود سے فنڈ مقرر کر رہی ہے اور ہندوؤں کو سہولت دے رہی ہے۔ انڈیا میں، انگلینڈ حکومت نے، انڈیا میں مودی نے کبھی ایسا نہیں کیا کہ اس نے خود اپنے دارالحکومت میں اس نے جگہ خود سے مخصوص کی ہو، اور اس نے خود سے جگہ مخصوص کرنے کے بعد اپنی انڈین پارلیمنٹ یا انڈین خزانے سے اس نے اس کے لیے مسجد کے لیے فنڈ مقرر کیا۔ ایسا کبھی نہیں ہوا، انگلینڈ میں ایسا کبھی نہیں ہوا کہ انہوں نے خود سے مسجد کے لیے فنڈ مقرر کیا۔ ہاں تعاون کسی چیز میں، وہاں جتنی ہماری معلومات، ہم نے اس کی ایک معلومات لی ہیں، وہاں مسلمان خود سے چندہ کرتے ہیں، پیسے جمع کر کے اس کے بعد ایک جگہ خریدتے ہیں، یا کوئی بلڈنگ خرید کے اس کو مسجد بنا لی، جگہ خرید کے اس کو مسجد بنا لی۔ پیچھے تازہ معاملات انگلینڈ میں ہم نے اس طرح کے معاملات کے بارے میں معلومات لی، تو وہاں سب کچھ ایسا ہی ہوتا ہے۔
یہ انتہا درجے کی ناسمجھی. ہم ہر بات پہ عقل کو نہیں لا سکتے. عقل کی ایک حد ہے, وہ ایک جگہ پہ جا کے ختم ہو جاتی ہے, اس کے بعد دین وہی شروع ہو جاتی ہے. تو قرآن عظیم الشان کی آیات مبارکہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑا, برائی تھی. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے بتوں کو توڑا, بیت اللہ شریف کے اندر سے بتوں کو توڑا نہیں توڑا. اور اگر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے انصاف, ان سے زیادہ کوئی انصاف پسند تھا نہیں تھا, انہوں نے کبھی کوئی غیر مسلموں کو عبادت خانہ تعمیر کر کے دیا اپنی ریاست میں, مدینہ کی ریاست میں, کہ آؤ ہم آپ کو مدینہ کے اندر آپ کے بھی حقوق ہیں, آپ کو بھی انصاف ملنا چاہیے. کیا ان سے بڑا کوئی انصاف پسند کوئی مائی نے لال پیدا کیا ہے؟ نہیں کیا. یقینی بات ہے کوئی قیامت تک کوئی ان جیسا انصاف پسند بندہ کوئی مسلمان پیدا ہو نہیں سکتا جب انہوں نے ایک کام کر کے نہیں دیا. حالانکہ وہ مسلمانوں کے ساتھ, غیر مسلموں کے ساتھ معاہدے بھی کیے, باقی ساری چیزیں بھی کی, لیکن اپنی سرزمین پر انہیں کوئی عبادت خانہ غیر مسلموں کو جہاں شرک و بدعت ہوں, برائی ہو, وہ کبھی تعمیر کر کے نہیں دیا. اگلی بات دلیل کے طور پر کہ اس کا مطلب ہے پھر اگر ہم ہندوؤں کو ہم ان کو مندر بنا کے دے سکتے ہیں, یہ انصاف ہے, تو پھر ہندوؤں کو آ کے ان کو یہ بھی انصاف ہے کہ ہم اپنے مذہب کی تبلیغ کرتے ہیں, وہ بھی آ کے اپنے مذہب کی تبلیغ کریں. ہمیں ہمارے بچوں کو, ہماری خواتین کو, ہمارے مردوں کو آ کے دعوت دیں کہ تم بھی بت پرست بنو. کیوں؟ آپ بقول آپ کے کہ آپ کی دلیل یہ ہے کہ جب ہم مسجد بنا سکتے ہیں, غیر مسلم ہمیں اجازت دے سکتے ہیں, ہم ان کو کیوں نہیں اجازت دیتے؟ بھئی ہم جا کر ہمارے لوگ, علماء لوگ, تبلیغی جماعت والے, دوسرے لوگ جب جا کے دوسری جگہوں پر دین اسلام کی تبلیغ کرتے ہیں تو پھر انہیں بھی آپ اجازت دیں. پھر جو اعتراض کرنے والے سب سے پہلے یہ اجازت دیں کہ ان کے بچوں, ان کی بیوی کو خود ان کو آ کے ہندو مذہب کی تبلیغ کی جائے. انصاف دیں. آپ کے مسلمان جب جا کے تبلیغ کرتے ہیں تو ان کو بھی انصاف کا حق ہے, ان کو بھی انصاف دیا جائے, وہ بھی آپ کو آ کے تبلیغ کریں. تو کیا آپ قبول کریں گے آپ کے بچوں کو آ کر ہندو مذہب کی تبلیغ کی جائے؟ اگر آپ اس انصاف کو قبول کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی عقل پر پردہ پڑ چکا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ہر قدم پر بھٹکنے سے بچائیں, اور علماء کرام کے پیچھے اہل علم جو اپنی عقل پر اعتبار نہیں, جو قرآن حدیث کو, صحابہ کے عمل کو, تابعین تبع تابعین رحمہم اللہ تعالیٰ کے اعمال اقوالات, ان کی زندگیوں کو, ان کے فیصلوں کو سامنے رکھ کر جو اہل علم, علماء کرام, صلحاء کرام جو فیصلے کرتے ہیں, جو فتوے دیتے ہیں, جو لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں, اللہ ہمیں ان کے فیصلوں, ان کے فتووں پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور غامدی صاحب اور انجینئر صاحب اور اس طرح کے لوگوں کے شر سے اللہ ہمیں بچائیں, اور صحیح معنوں میں اللہ ہمیں کامل صراط مستقیم نصیب فرمائے. جزاکم اللہ خیرا کثیرا.